عمر آپ ہی سے پوچھ لیتے ہیں سب سے پہلے کیا گورنمنٹ کیوں اتنی کنفیوز ہے ابھی تک فوری طور پر کیوں ان کو ہاسپٹل منتقل نہیں کیا جا رہا؟ دیکھیے گورنمنٹ کے اینڈ پہ نیگلیجنس ہے. جب آپ وہ ایک غلطی کرتے ہیں تو اس غلطی کو کور کرنے کے لیے آپ مزید بلنڈرز کرتے جاتے ہیں جو گورنمنٹ کر رہی ہے. دیکھیے آپ نے پہلے اس بات کو چھپایا اور اس کے بعد جب خبر ایک صحافی کی طرف سے آئی تو اس کے اوپر آپ نے کیا کیا کہ آپ نے بتایا نہیں جی کوئی زیادہ اتنا سیریس میٹر نہیں ہے اور ایک معمولی سا پروسیجر ہوا اور اس معمولی سے پروسیجر کے بعد آپ نے ان کو واپس بھیج دیا. اب آپ نے جو نیا میڈیکل بورڈ تشکیل دیا ہے اس میں وہ ڈاکٹر نہیں ہے جن کو آپ نے عمران خان کو پہلے چیک کروایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کو پہلے چیک کروایا جانا چاہیے تھا آپ نے ان کو تب چیک نہیں کروایا تھا. جب سپریم کورٹ کی اس میں مداخلت ہوئی نمبر 1 اور پی ٹی آئی نے پریشر بلڈ کیا اس کے بعد آپ نے جو کل سے جو 2 نئے نام سامنے آئے ہیں جو شفا ہاسپٹل کے ہیں تو معلوم پڑا کہ یہ ریٹینا اسپیشلسٹ ہے اور پی ٹی آئی بھی یہی بات کر رہی ہے کہ ان کو شفا ہاسپٹل کے اندر لے جایا جائے اور ان کی ہمشیرہ ہو ان کی پارٹی ہو یا خان صاحب کے جو ذاتی مولوی ڈاکٹر عاصم سمیت دیگر لوگ ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آپ کے اینڈ پہ یہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا جو کہ آپ نے نہیں کیا. اب سپریم کورٹ کے آرڈر کے باوجود ان تمام گورنمنٹ کل خود سے جو کہہ رہی ہے طارق صاحب نے ٹویٹ کیا طارق فضل چوہدری صاحب نے کیا اس کے باوجود آپ اس میں ابھی بھی ڈیلے کر رہے ہیں. آپ کسی بھی ایکسپرٹ سے جا کے پوچھئے کہ آنکھ کا مسئلہ کتنا سینسیٹیو ہوتا ہے اور اس میں ٹائم کتنا میٹر کرتا ہے. جب اس قسم کی خبریں آ رہی ہوں کہ ملک کے فارمر پرائم منسٹر کی 85% جو بینائی ہے وہ جا چکی ہے, مجھے بتائیے کہ کیا تشویش نہیں ہے؟ کیا وہ جیل گورنمنٹ کی کسٹڈی کے اندر نہیں تھے؟ اور گورنمنٹ کی کسٹڈی کے بیچ میں ہونا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے اور ہر جگہ یہ بیانیاں بنائیں کہ دیکھیں جناب ہم نے کتنی شاندار سہولتیں دی ہیں. یہ شاندار سہولتیں آپ نے دی ہیں کہ اس بندے کی 85% جو بینائی ہے جو ایز آف دس مومنٹ کلیم کیا جا رہا ہے اور یہ کل بھی آیا کہ خان صاحب نے خود سے نہیں کہا, یہ ان کو پمس کے ڈاکٹرز نے بتایا ہے. تو اس کی ذمہ داری کس نے لینی ہے؟ وہ جو آپ ہمیں کہانیاں یہاں سناتے تھے کہ دیکھیں جی وہاں تو مرغے چل رہے ہیں, دیکھیں جی وہاں تو یہ چیزیں چل رہی ہیں, وہ امپورٹنٹ نہیں تھا. امپورٹنٹ یہ تھا کہ جب آپ اس کے رائٹس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, آپ کا وہ قیدی تھا. آپ بہت بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں کہ جی عمران خان کے دور میں ہمارے ساتھ یہ ہوا. عمر اختلاف کرتے ہیں مزمل صاحب. عمر دیکھیں میری بات سنیں, یہ سب جو اتنی گفتگو آپ نے کی ہے یہ ازمپشن ہے. ٹھیک, اس کے پیچھے کوئی ایسی کنکریٹ فیکٹ موجود نہیں ہے, کوئی میڈیکل رپورٹ موجود نہیں ہے. ڈاکٹر نے بتایا ہے, کوئی رپورٹ نہیں ہے, پتہ نہیں ڈاکٹر نے بتایا یا نہیں بتایا ہے کہ یہ پولیٹیکل نیریٹو کے لیے لکھا گیا. دس از ناٹ پرووڈ یٹ. جتنی بات آپ نے کی ہے کہ جی 85% آنکھ خراب ہو گئی ہے, یہ میڈیکلی پرووڈ نہیں ہے ابھی, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کی ان کے بیٹوں سے گفتگو ہوئی ہے 20 منٹ. آپ بتائیں ان کے بیٹوں نے کیا بیان جاری کیا ہے باپ سے 20 منٹ گفتگو؟ میرا ایک مطالبہ, ایک منٹ آپ میری بات سوال پورا سن لیں. جی, ان کے بیٹوں پر تو پاکستان کی کسی گورنمنٹ کا کوئی پریشر نہیں ہے, وہ تو لندن میں رہتے ہیں, وہ تو بیٹھ کے سی این این اور بی بی سی کو اپنے باپ کی آنکھ پہ انٹرویو دے سکتے تھے کہ ہماری بات ہوئی ہے, ہمارے باپ کی 85% آنکھ ضائع ہو گئی ہے, اس نے ہمیں بتایا ہے اور وہ بڑی بری حالت میں ہے. انہوں نے ایسی بات کی ہے؟ نہیں کی ہے. کوئی ٹویٹ آیا ہے؟ اچھا میں اس کے اوپر عرض کر دیتا ہوں. ایک تو میرا مطالبہ یہ ہے کہ جو 2 ڈاکٹر شامل کیے گئے ہیں اس میں تیسرے ڈاکٹر جو ہیں مزمل سہروردی صاحب کو شامل کیا جائے. کرنے والے ایک میرا مطالبہ تو یہ ہے, میں اس پہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں سر, مجھے موقع دیں گے تو میں ذرا اس پہ بہتر کمنٹ کر پاؤں گا. Who are you to مطالبہ کرنے کا؟ یہ ملک مطالبوں پہ تو نہیں, میری بات سن لینا سر, میری بات سن لینا ذرا. اگر یہ assumption ہے جناب سہروردی صاحب اور اگر یہ یٹ ٹو بی پروفڈ کے اوپر آپ نے جانا ہے تو اٹارنی جنرل کو اس دن سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے کہنا چاہیے تھا جناب یحییٰ آفریدی صاحب, جناب محترم چیف جسٹس صاحب, یہ آپ کے ساتھ پلے کر رہے ہیں, یہ ہمارے پاس رپورٹ ہے, یہ ہم اس کے ساتھ سٹینڈ کر رہے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان میڈیکلی فٹ ہے اور ہم جا نہیں رہے. ایک بات. دوسری بات سر, جہاں تک بیٹوں والی بات ہے, بیٹوں والی بات ہے سر, میرا کامنٹ لیں گے تو پھر بات مکمل ہوگی سر. اب بیٹوں والی بات دیکھیے, چونکہ ان کی کل بات کروائی گئی, ان کی فیملی نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی, گورنمنٹ نے خود بھی بات کر دی. اگر ان لندن میں بیٹھ کے اپنے باپ سے بات کی ہوگی تو فون پہ بات کی ہوگی, ایک لمحے کے لیے تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اچھا خان صاحب کی ریکارڈنگ کیوں نہیں انہوں نے لیک کر دی, ریکارڈنگ آ جاتی پوری قوم کو تسلی ہو جاتی. کچھ ایس او پی ہے نا, کچھ لا کے حوالے سے وہ کریں گے, اس پہ باؤنڈ رہیں گے تو ان کی آئندہ بات ہوگی. ورنہ تو وہ چاہتے تھے وہ خان صاحب کی جو بات ہوگی وہ کال ریکارڈ کریں, اس کو لیک کریں کہ یہ خان صاحب نے کہا ہے میری 85% جو بنائی ہے وہ جاتی رہی. اب رہی بات کہ انہوں نے کیوں ٹویٹ نہیں کیا, اس لیے ٹویٹ نہیں کیا کہ علیمہ خان نے اس کے اوپر بات کر دی ہے کہ بیٹوں کے ساتھ یہ ہوا, اور ظاہر ہے جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کا ٹریٹمنٹ کروائیں گے اور آپ نے کل انڈیکیٹر دیے تو وہ کہہ رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے, بجائے اس کے کہ ہم اس کنفرنٹیشن میں جائیں, اس چیز کی خرابی کی طرف جائیں, تو ایک راستہ پیدا ہو رہا ہے اور ان کی ڈیمانڈ بڑی سادہ سی ہے, اس میں کوئی بات نہیں ہے. اب آپ میرا موقف جی مزمل صاحب. حکومت کو سپریم کورٹ کی ہدایات پر میڈیکل بورڈ بنانے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں, اس لیے جب چیف جسٹس نے کہا میڈیکل بورڈ بنائیں, حکومت نے
مخالفت نہیں کی. اگر کوئی چیز چھپانی ہوتی تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ سپریم کورٹ کو کہ آپ کی ڈومین نہیں ہے, آپ پٹیشن کون سی سن رہے ہیں اور کر کیا رہے ہیں. اب تو سپریم کورٹ کی اوریجنل جورسڈکشن 27ویں ترمیم میں ختم ہو گئی ہے, آپ یہ کام کر ہی نہیں سکتے. گورنمنٹ نے یہ سٹینڈ نہیں لیا. گورنمنٹ کا موقف تھا کہ ٹرانسپیرنسی, اگر وہ میڈیکل بورڈ بنانا بھی چاہتے ہیں تو بنا لیں. گورنمنٹ نے کنسنٹ دی میڈیکل بورڈ بنانے کے لیے. اس کا مطلب ہے there is nothing to hide. ہاں, پرابلم یہ ہے کہ چیف جسٹس نے 3 دن سے اپنا آرڈر جاری نہیں کیا, جو زیادہ پرابلمیٹک بات ہے. دیکھیں, گورنمنٹ بھی انتظار کر رہی ہے کہ کیا انسٹرکشنز ہیں میڈیکل بورڈ کے حوالے سے. مطلب گورنمنٹ ایک میڈیکل بورڈ بنا دیتی ہے, چیف جسٹس کی انسٹرکشن تو اس میڈیکل بورڈ سے کے مطابق نہ ہو. چیف جسٹس کوئی ڈاکٹروں کے نام ہی لکھ دیں, کوئی ہسپتال کا نام ہی لکھ دیں, کوئی اور ڈائریکشن دے دیں کہ ایسے والا میڈیکل بورڈ ہونا چاہیے, تو پہلا میڈیکل بورڈ نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا. نہیں, اس میں صرف میرے خیال میں میری بات سمجھے, بات سن لیں. کرنی ہے کہ خان صاحب کے ذاتی ڈاکٹرز کو شامل کرنا ہے, بالکل ویسے ہی جیسے لیکن حکومت نہیں مان رہی. ڈاکٹر عدنان کو شامل کیا گیا تھا, جیسے زرداری صاحب کی باری ڈاکٹر عاصم کو شامل کیا گیا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا آفیشلی, ان کو ایکسیس دے دیں, ان کے ساتھ ان کو کنسلٹیشن کا موقع دے دیں. میرے خیال ہے نہ پی ٹی آئی اعتراض کرے گی, نہ چیف جسٹس اعتراض کریں گے, نہ گورنمنٹ اعتراض کرے گی, کوئی اعتراض نہیں کرے گا. حکومت چھپانے کی کیا کوشش کرے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. آپ سمجھیں, پی ٹی آئی ہمیں کوئی شوکت خانم پہ بھی اتنا اعتبار نہیں ہے. گولی لگی نہیں تھی تو انہوں نے 6 مہینے پلستر ہی نہیں اتارا تھا. مزمل صاحب, ہاسپٹل گورنمنٹ کیوں نہیں ڈیسائیڈ کر پا رہی؟ اس لیے کہ گورنمنٹ ڈیسائیڈڈ ہے, پہلے پیمز میں کرایا, ہو سکتا ہے دوبارہ بھی پیمز میں کرا دیں, کیا فرق پڑتا ہے. پہلے نہیں کرایا پیمز میں, then why اچھا یہ خود کنٹراڈکشن ہے. ہو سکتا ہے آج انہیں ہسپتال جانے کی ضرورت ہی نہ ہو. سہروردی صاحب, جب آپ پیمز کی بات کریں, خود کنٹراڈکشن ہے. اس کا مطلب ہے وہاں ڈاکٹر نہیں تھا تو آپ نے دونوں جو اسپیشلسٹ شامل کیے وہ پیمز سے نہیں ہے. اس کا مطلب آپ کو پہلے بھی شفا لے کے جانا چاہیے تھا. نہیں, اب تو ایک تھرڈ پارٹی ویو لینے کے لیے نا کہ جی پہلے ڈاکٹر کے علاج پہ اگر آپ کو اعتبار نہیں ہے. تھرڈ پارٹی نے ایکسپرٹس کی بات کی, سپریم کورٹ نے ایکسپرٹس کی بات کی. نہیں, وہاں بھی کسی آئی سرجن نہیں کیا ہوگا, ہارٹ سرجن نے تو ان کا علاج نہیں کیا, آئی سرجن نے ہی علاج کیا ہوگا, ایک آنکھ میں ٹیکا ہی لگنا تھا نا. میرا ذاتی طور پہ خیال ہے, آپ نے بھی اینک لگائی ہوئی ہے, میں نے بھی اینک لگائی ہوئی ہے, آپ کو پتا ہے کہ آنکھ کا مسئلہ کتنا سینسٹیو ہے, اس کی اسپیشلائزیشن کتنی کوئی زیادہ سینسٹیو نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, آپ سینسٹیو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, سینسٹیو ہے نہیں. یہ جب سپریم کورٹ کا آرڈر آئے گا اس کی کمپلائنس ہوگی. اچھا, اگر سینسیٹیو نہیں ہے نا تو آپ دیکھیں, سہروردی صاحب اس کا ایک بڑا آسان سا طریقہ کار یہ ہے, وہ کہتے ہیں جی ہمارے ذاتی معالج سے ہمارا علاج کرائیں. آپ کے بھائی جان یہ آپ کے ذاتی معالج ہیں, جائیں چیک اپ کرائیں, ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے, خود سے کریں, خود سے تسلی کریں اور مسئلے کا حل نکل جائے. جب آپ یہ کرتے ہیں تو پھر لگتا ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ گڑبڑ کر رہے ہیں, آپ چھپا رہے ہیں, آپ ان کا رائٹ جو ہے وہ ڈینائی کر رہے ہیں. نہیں, آپ ان کے ذاتی معالج سیاسی معالج ہیں, وہ ذاتی معالج نہیں ہیں. They have been political doctors. ڈاکٹر فیصل ان کی کیبنٹ میں رہے ہیں, آپ میری بات سمجھیں, وزیر رہے ہیں ان کے ساتھ. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ڈاکٹر عدنان کا سٹیٹس کیا ہے؟ ڈاکٹر عدنان اس وقت کن کن بورڈز کے اندر شامل ہیں؟ کیا ان کو سیاسی ڈاکٹر کہتے ہیں؟ نہیں, ڈاکٹر ہے وہ, نواز شریف کے ذاتی معالج ہیں. اچھا, عمر اور مزمل صاحب, آپ دونوں سے میرا آسان سا سوال ہے کہ پاکستان کا ماضی اٹھا کے دیکھ لیں, تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, تو رپورٹس مینج بھی کی جاتی رہی ہیں سیاستدانوں کی, تو کون اس کی گارنٹی لے گا کہ رپورٹس مینج نہیں کی جائیں گی؟ آپ دونوں سے رپورٹ اگر مینج کی جاتی رہی ہیں تو پی ٹی آئی مینج کرتی رہی ہے رپورٹس نواز شریف کی, سچی تھی یا جھوٹی تھی جو یاسمین راشد بتاتی ہیں, آج یہی کہتے ہیں, وہی مینج کرتی رہی ہے. یاسمین راشد ہی جھوٹی رپورٹیں بتاتی رہی ہے, ورنہ اس سے پہلے نہ کبھی زرداری کی رپورٹس مینج ہوئی ہیں, نہ کسی کی ہوئی ہیں. جو مینج کا الزام ہے, یہ کلچر بھی پی ٹی آئی نے شروع کیا تھا, ورنہ اس سے پہلے علاج پر پاکستان میں کبھی سیاست نہیں ہوئی. یہ کلچر بھی پی ٹی آئی نے شروع کیا. جتنے بھولے اور میں اب آپ کو ایک بڑی سمپل ایک بات, جتنے بھولے بننے کی کوشش کر رہے ہیں, میں قسم کھانے کو تیار ہوں سہروردی صاحب, اتنے بھولے ہیں نہیں ہیں. یہ صرف اور صرف آپ اور مجھے ڈاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بتائیں خواجہ آصف کی زبان میں کہ کہاں طے پا گیا تھا جانا ہے باہر, کہاں فیصلہ ہو گیا تھا نواز شریف کو نکالا جائے گا. یہ بتائیں ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہر 6 گھنٹے بعد ان کی رپورٹس جاری کرتی تھیں, وہ بتائیں کہ میں جھوٹی رپورٹیں جاری کرتی تھی. فیصل وارڈا سے بہتر کون بتا سکتا, جب ڈاکٹر کے سامنے رپورٹ آئے گی, میری یا سہروردی کسی کی رپورٹ آئے گی, وہ کہیں گے بھائی آگی تو بڑی سینسیٹیو مسئلہ ہے. آپ ایک فرق سمجھیں, نواز شریف کی دفعہ حکومت کہہ رہی تھی وہ بیمار ہیں, آج حکومت نہیں کہہ رہی کہ عمران خان بیمار. کیوں نہیں کہہ رہی؟ یہ فرق سمجھیں, کیوں نہیں کہہ رہی؟ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے نا. پیمز کا اعلامیہ پیمز میں لے کر جانا, پھر خود گورنمنٹ کا وہاں پہ کہنا جی ہم بالکل تیار ہیں. گورنمنٹ کو تو پتہ ہی نہیں تھا, گورنمنٹ کا تو پتہ ہی نہیں تھا. صحافی نے, اگر اس دن صحافی ہمارے دوست کی کلی کی خبر نہ آتی تو کوئی مانتا بھی نہ خان صاحب کو لے کے جایا گیا, تو ضرورت ہی نہیں تھی.
इलाज कराया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट को कह देते, आप कह देते जनाब कि आप गलत कर रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है और बिल्कुल खान साहब बिल्कुल ठीक है और कोई मेडिकल बोर्ड नहीं बनाया जाएगा। उमर दराज गोंदल साहब, सहाफी की खबर के बाद इलाज कराया गया है या सहाफी की खबर से पहले इलाज पहले हुआ और उन्होंने बताया कि इमरान खान की आंख खराब है और आपने इस दौरान उनकी मुलाकातें बंद की, फैमिली तक एक्सेस बंद की, जिसकी वजह से मामला गड़बड़ हुआ और फिर उन्होंने बताया कि कितना सेंसिटिव मसला है, ये डॉक्टर वो नहीं था जिसने इलाज करना था। देयर वाज समथिंग सीरियस जो हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। नहीं, मुलाकात तो दिसंबर में कराई गई, मुलाकात बंद हुई कि आप मुलाकात को पॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप बात समझें, आज उनके बच्चे अपने बाप से गुफ्तगू को, मुलाकातें भी सियासी हैं, सब कुछ सियासी है, सब कुछ सियासी है भाई। मुलाकातें कहें उनके बच्चों को बयान दे दें, ट्वीट अच्छा चले मुझे बताएं कि कौन सा डॉक्टर जो है, कौन सा डॉक्टर सियासी आके आज तक डॉक्टर आसिम किसी ने आके कोई पॉलिटिकल कमेंट किया, उनका मुतालबा है उनको मिलने दें। आपका ये आर्गुमेंट तो स्टैंड नहीं करेगा। देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के, मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार है, जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा वही फिर आप बच्चों से बात भी ना करवाते, आपने वहां पे फिर क्यों ऑर्डर के बगैर आपने कॉल करवा दी? सुप्रीम कोर्ट का वर्बल ऑर्डर था, बात कराते मेडिकल ये भी वर्बल ऑर्डर ही है, रिटन ऑर्डर नहीं आया। ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक है, रिटन ऑर्डर नहीं आया। उमर मुजम्मिल साहब का ये भी मानना है या हुकूमत ये हो सकता है कि मजीद 72 घंटे का टाइम भी ले और इमरान खान साहब को हॉस्पिटल मुंतकिल ना किया जाए, ऐसे में तरीके इंसाफ क्या करेगी? तीसरा रोज तो है आज एहतजाज का, क्या स्ट्रेटजी होगी? ये बहुत बड़ा जुर्म होगा अगर ये किया जाता है। उनको अर्जेंसी की बुनियाद के ऊपर हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाना चाहिए। जब वो कह रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल, वो कहीं ये नहीं कह रहे हमें लंदन भेजें, वो कहीं ये नहीं कह रहे, वो सिर्फ एक डिमांड कर रहे हैं कि उनको इस पाकिस्तान के हॉस्पिटल अल-शिफा हॉस्पिटल का वो नाम ले रहे हैं कि वहां मुंतकिल करें, सिर्फ फैमिली मेंबर की मौजूदगी में इलाज करा दें, आपकी मेहरबानी होगी, और जाती मुआलिजीन को उसमें शामिल करें। अब जाती मुआलिजीन की क्या बात करते हैं, आप और मैं सब इंसान है, आप जानते हैं हर इंसान की एक मेडिकल हिस्ट्री होती है। अब एक डॉक्टर जो 30 साल से उनका इलाज कर रहा है, अब डॉक्टर इमरान को एक्सेस क्यों थी? क्योंकि नवाज शरीफ साहब के जाती मुआलिजा में मेडिकल हिस्ट्री है। सेम केस विद डॉक्टर आसिम जो जरदारी साहब कर रहे थे, भाई वो आपको साथ साथ उनके हवाले से बता देंगे। वो ये नहीं कह रहे कि मैंने ही वो इंजेक्शन लगाना है, मैं ही खान साहब का बाजू पकड़ूंगा, मैं ही खान साहब को दीगर चीजें करूंगा। कानूनी आईनी अखलाकी हक हासिल है, इसमें कोई कबाहत नहीं है, गवर्नमेंट को पर्सनल नहीं लेना चाहिए। अच्छा मुजम्मिल साहब कहते नहीं है, ये भी हक हासिल नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल में होना चाहिए उनका इलाज, सरकारी जैसे कि पाकिस्तान वाले, लंदन वाले नहीं, किसी पाकिस्तान वाले सरकारी, बिल्कुल सरकारी हॉस्पिटल में उनका भी यही मुतालबा है। हमें लंदन के किसी अस्पताल से इलाज नहीं कराना, पाकिस्तान के सरकारी अस्पताल से हमारे डॉक्टर्स और हमारी फैमिली को एक्सेस दें। नहीं, आपने तो पहले तराने बनाए हुए थे कि हमारा लीडर बीमार नहीं होता, अल्लाह ने बीमार तो इंसान, सोरबती साहब माफी बीमारी पे तो वाकई सियासत नहीं बनी। माफी दे दे, इंसान का बीमार होना, ये बीमार ना कभी बीमार, आप लगाते थे ना ये नारे। अब बीमारी अल्लाह ताला के पास जाने का भी वक्त आ जाएगा। उस बंदे ने ये नहीं कहा मैंने बाहर जाना है, कल लंदन जाने का भी वक्त आ जाएगा। जैसे बीमारी का वक्त पता नहीं आपने सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट पढ़ी या नहीं पढ़ी, जो रिपोर्ट जमा हुई उसमें कहा गया कि मुझे अपने सर्वाइवल के लिए बेसिक एसेंशियल के अलावा मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता, नहीं जाना लंदन। सोरवर्दी साहब रौला डालेंगे, फिर भी नहीं जाएगा। अगर तरीके इंसाफ मुतालबा कर भी दे एक लम्हे के लिए कि लंदन भेजें, तो क्या नवाज शरीफ साहब गए नहीं थे पीटीआई दौर में? नहीं, वो खुद कह रहे हैं कि अल-शिफा हॉस्पिटल में तमाम इलाज मुआवजे की सूरत मुयस्सर है, तो वो लंदन की बात करके एक लम्हे के लिए सोच भी लें कि तरीके इंसाफ ये डिमांड कर भी दे, तो गवर्नमेंट को क्या इशू होना चाहिए? क्या नवाज शरीफ साहब नहीं गए थे तरीके